السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان، خاتم النبیین والرحمۃ للعالمین، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہفتہ واری درس مسجد حاضہ میں کئی روز سے ہم چلا رہے ہیں۔ گزشتہ کے اتوار کو میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی آمد کے چند اشارے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے، جس میں سے میں نے ایک یہ ذکر کیا کہ زمزم کے کنویں کو تلاش کرنا اللہ کی ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا۔ سید ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم عبد المطلب نے کنویں کو ڈھونڈنے کا کام انجام دیا ہے، تو انہوں نے ایک منت کی تھی، جس کے بعد وہ کنواں ان کو مل گیا، اور منت اس طرح سے پوری کی۔ منت ان کی یہ تھی کہ وہ 12 بچوں میں سے ایک بچے کو ذبح کرنے کی منت کیے تھے، نظر کیے تھے، تو عبداللہ کی شکل میں وہ بچے کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام نکلتا ہے، پھر عبداللہ کے بعد قرآن اندازی کی جاتی ہے فدیے کے لیے، تو 100 اونٹ تک قرآن اندازی کرتے رہے عبداللہ کے بدلے۔ بالآخر جا کر کے 100 اونٹ عبداللہ کے بدلے جو چٹھی اٹھی ہے، تو انہوں نے 100 اونٹوں کا فدیہ دیا ہے حضرت عبداللہ کے بدلے، اور عبداللہ رسول اللہ کے والد محترم ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم نشانی بنا دی کہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد، اور اسماعیل ذبیح اللہ کی جو دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک والی، جو سورہ بقرہ میں آپ کو میں نے نوٹ کرا دی تھی کہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے، باپ بیٹوں نے دعا کی، تو وہ دعا کے ثمرہ، اس دعا کے نتیجے میں جو پیغمبر اب اس زمین پر آنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک عظیم نشانی لوگوں کو دکھائی کہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد عبداللہ ایک ذبیح اللہ کی حیثیت سے اللہ نے زمین پر کھڑا کیا، اور عبداللہ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعائے ابراہیم و اسماعیل کی شکل میں مبعوث فرمایا۔ ایک بڑی نشانی ہے محمد رسول اللہ کی آمد کی۔ تو ایک اور نشانی میں نے آپ کو بتایا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے جو ابرہہ نکلا ہاتھیوں کی فوج لے کر کے، جس کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے، تو اللہ نے ابابیل کے لشکر سے اس کو نابود کر دیا۔ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ جو عربوں میں ہمیشہ یاد کیا جاتا تھا، تاریخی واقعہ ہے۔ تو گزشتہ میں نے سرسری تو آپ کو اس واقعے کے بارے میں سنا دیا تھا، اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ اس کو آپ بہت پیچھے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ابراہہ خانہ کعبہ کو توڑنا کیوں چاہتا تھا؟ یہ ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حکمتیں ہوتی ہیں، مخلوق کے پلڑے نہیں پڑتے وہ کام جو زمین پر چل رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو کچھ اور دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں، اللہ کی مشیت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر کام، اور کام زمین پہ کچھ بھی ہو،
مشیت الہی کے بغیر نہیں ہوتا، نہ کائنات میں، پوری کائنات میں کہیں پر بھی ایک پتا بھی جنبش نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کی اپنی مشیت نہ ہو اللہ کی۔ تو اللہ کی مشیت کے بغیر ایک تنکا بھی نہیں اڑتا ہوا میں، یہ بات طے ہے۔ تو زمین پہ کوئی بھی کام ہو رہا ہو تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، شکوے بھی کرنے لگ جاتے ہیں، ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری باتیں بے وجہ اور لایانی باتیں ہماری ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو ہونا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جو لکھا ہے کتاب میں اللہ تعالیٰ کی وہ ہو کر کے رہے گا، اور اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے جو علم اس کے پاس ہے وہ مکمل علم ہے، پرفیکٹ علم ہے۔ اللہ نے اسی علم پر مبنی تقدیر لکھی ہے کائنات کی۔ جو جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہی لکھا ہے تقدیر میں، تو اللہ جو جانتا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کی معلومات ناقص تو نہیں ہے، اللہ کا علم ناقص تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب اپنے علم کے سبب تقدیر لکھی ہے اور اس کا علم پرفیکٹ ہے، تو جو اس نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ کا علم ناقص ہو جائے گا، نعوذ باللہ، جو اس نے لکھا ہے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزوں میں ہمیں پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، ہمارا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم کو وہ بجا لانا ہے۔ جو ہم کو آرڈرز آئے ہیں، آرڈیننس یہ کرو کے، تو وہ ہم کو کرنا ہے، اور جس سے ہم کو منع کیا گیا یہ مت کرو تو ہم کو وہ نہیں کرنا ہے، اور خیریت کی اور عافیت کی دعائیں اللہ سے مانگتی رہنی ہے۔ بس یہی کام ہمارا ہے۔ ہم کو بھیکاری کی طرح سے، فقیر کی طرح سے اللہ کے در پر جا کر کے مانگنا ہے، اپنے لیے خیر و عافیت طلب کرنا ہے۔ باقی جو کرنا ہے وہ اس کو خوب معلوم ہے کیا کرنا ہے، تو ہر کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو خانہ کعبہ کو توڑنا وغیرہ جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے ابراہ کے، یہ سب کچھ مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی شروعات اگر آپ کو دیکھنی ہے تو کہاں سے آتی ہے معلوم ہے؟ آپ سورہ برج پڑھیں گے تو سورہ برج میں ایک واقعہ آپ کو ملتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ اس وقت کی امت مسلمہ کو سزا کے طور پر خندق کھدا کر کے آگ کی سزا دیا تھا۔ آگ کے خندق یعنی گڑھے کھود کر کے اس میں آگ بھڑکایا تھا اور ایمان والوں کو اس آگ میں جھونک دیا تھا زندے۔ یہ واقعہ ہے سورہ برج میں۔ غالباً میں نے اس گاہے ماہے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا ہی ہے۔ 3 بچوں کا ذکر غالباً میں نے آپ کو کیا تھا کہ جھولے میں جو بات کیے تھے اس میں سے خندق والوں کا ذکر بھی میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کیا تھا۔ ایک تو خود عیسیٰ بن مریم ہے، میں نے آپ کو بتایا نا اس سے پہلے، جو جھولے میں بات کیے ہیں۔ دوسرے کون ہیں؟ جی نہیں، یہی خود کلیم اللہ علیہ السلام ایک ہے۔ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام، آپ وہ بات کر رہے ہیں، خادمہ کا بچہ، وہ ابن جریج کا بچہ جس کی خبر بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیے ہیں۔ ابن جریج نامی ایک اللہ کا ولی تھا، ایک بزرگ بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، برگزیدہ بندے تھے۔ ان کی ماں ان کو پکارے تھے ابن جریج، تو وہ آواز نہیں دیے، جواب نہیں دیے، تو صحیح بخاری میں واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے۔ تو ان کی ماں ان کو بددعا دے کر کے کوس سے پلاتے چلے گئے تھے ان کے والدہ۔ اللہ کرے تو رنڈیوں کا منہ دیکھے ابن جریج، تو اپنی ماں کو جواب نہیں دے رہا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ اس خیال سے جواب نہیں دیے کہ عبادت فاسد ہو جائے گی میری۔ وہ جو نماز پڑھ رہے تھے تو وہ یہ سمجھے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے اس خیال سے جواب نہیں دیے تھے۔ اتنے میں ماں یہ کوس پلا کے چلے گئے کہ اللہ کرے تو رنڈیوں کا منہ دیکھے۔ باہر آئے تک تو ماں نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا۔ میں نے آپ کو گزشتہ وہ سب تفصیل سنائی ہے، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک چرواہا ان کے معبد کے نیچے آ کر کے بدکاری کرتا تھا ایک عورت کے ساتھ، پھر وہ حاملہ ہو گئی۔ قبیلے کے لوگ پورے وہ عورت کے اوپر برہم ہوئے، غصے میں آئے، کس کا بچہ ہے اس کو پوچھے، سردار کے پاس پیش کرے، غصے میں آئے۔ اس وقت سزا مار کے مار ڈالتے عورت کو، اور جس کا ہے بچہ اس کو بھی مار کے مار ڈالتے، یہی ان کا طریقہ کار تھا۔ تو عورت گھبرا گئی کہ مجھے تو مار ڈالیں گے یہ لوگ، تو وہ کسی ایسے کا نام لے لینا چاہتی تھی جس سے کہ وہ بھی بچ جائے اور وہ بھی بچ جائے۔
تو اس کے دل میں خیال یہ آ گیا کہ ایک برگزیدہ بندے کا نام لے لوں تو شاید بچ جاؤں گی. شاید یہ ہوا, اس نے ابن جریج کا نام لے لیا کہ یہ بچہ اس کا ہے, ابن جریج کا ہے. اب وہ لوگ اور زیادہ مشتعل ہو گئے, کیونکہ یہ تو اللہ والا بنتا ہے, بڑا پارسا اور نیک بنتا ہے, اور کام ایسا کیا تو اس کو تو قطعی نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کو تو مار ہی ڈالیں گے. تو پورے کے پورے آ کر کے ٹوٹ پڑے اس کے معبد کے اوپر, ابن جریج کے, اور ان کا پورا معبد جو تھا وہ بنایا ہوا تھا, عبادت خانہ ان کا, اس کو توڑ ڈالے پورا. وہ لکڑیوں کا تھا, مچان بنا کے بنائے تھے, نیچے کا حصہ جو مچان بنائے تھے لکڑیاں گاڑ کے, 4 لکڑیاں گاڑے اور مچان بنائے, اس کے اوپر چھت ڈال لیے تھے, تو نیچے جو تھا وہ کھلا تھا, تو وہیں آ کر کے وہ بدکاری کرتا تھا چرواہا نیچے کے حصے میں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بیچاروں کو نیچے کیا کر رہے ہیں. تو وہ سارا معبد ان کا توڑ دیے, ان کو گرفتار کر کے پکڑ کے کھینچ کے لے جا رہے رسیوں سے باندھ کر کے, غصے میں مشتعل, ایک نہیں سن رہے ان کی. تو جب ان کو لے جا رہے تھے تو ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی شریف گاؤں کے اندر بدکار عورتوں کو رکھتے نہیں لوگ. بدکاری کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں, شریر عورتیں ہوتی ہیں جو جسم وغیرہ کا دھندا وغیرہ کرتی ہے, ان کو شہر کے باہر کر دیتے ہیں, خریوں کے, بستیوں کے. تو چند ایسی عورتوں کے گھر تھے جو اپنا جسم بیچ کر کے ہی کھاتی پیتی تھیں, تو لوگ ان کو بڑی کراہیت سے جو ہے خریے کے باہر ڈال دیے تھے جنگلی راستے میں. تو جب ان کو بند کر کے لے جا رہے رسیوں سے کھینچ کر کے, تو وہ عورتیں باہر آئیں, ان کو دیکھ کر کے خوب ہنس رہی تھی منہ کو کپڑے لگا کے. وہ کیوں ہنس رہی ہے؟ ظاہر بات وہ اس لیے ہنس رہی ہے کہ ہم تو ہے ہی گندی, ہمارے کو تو باہر پھینک دیے نکال کر کے بستی والے, یہ تو بڑا چودھری اور پارسا ہے, سب سے بڑا اللہ والا بنتا ہے, ولی اللہ بن کے پھرتا ہے, اس کا حال دیکھو ہم جیسا ہی ہے, اس نے بھی تو یہی کام کیا ہے. تو وہ ہنس رہی ہے منہ کو کپڑے لگا کر کے. تو ابن جریج وہاں ٹھہر گئے, ان عورتوں کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہوئے ٹھہر گئے, بڑے افسوس کے ساتھ ان کو دیکھنے لگے عورتوں کو, اور اس کے بعد خود بھی ہنس دیے, خود بھی ہنسنا شروع کر دیے. تو یہ جو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے ان کو بڑا عجیب اچنبھا معلوم ہوا کہ اس کو کیا ہو گیا ابن جریج کو, ہم تو اس کو پکڑ کے مارنے توڑنے لے جا رہے ہیں اور یہ ہنس رہا ہے عورتوں کو دیکھ کر کے. تو خیر چلو چلے گئے ان کے ساتھ. جب سردار کے پاس گئے تو اس نے کہا تم اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہتے ہو تو بولو اپنی صفائی میں, تم پر تو یہ الزام لگا ہی ہے عورت کہ تم اس بچے کے باپ ہو ناجائز. اب یہ کیا بولتے, کوئی ثبوت ہے نہ گواہ ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہے جو ان کو بری کر دے. تو دل کے ساتھ صدا نکلی, ان کی بہت دعائیں کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے, یہ گڑگڑانے لگ گئے کہ تیرے سوا کون ہے مولا جو مجھے بری قرار دے دے, کوئی مددگار تو ہے نہیں میرا. اب اللہ کے ولی تھے, زندگی پوری اللہ کی عبادت میں گزارے, اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہیں, اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ. تو رب العالمین کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ اس بچے کی طرف ہی اشارہ کیا جائے, یا کوئی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بول بھیجایا, واللہ اعلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان کو جو الہام ہوا کہ بچے سے پوچھا جائے, تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ بچے سے پوچھو. اب یہ کرامت ہوتی ہے, اولیاء کی کرامت کا انکار نہیں ہے, لیکن کرامت اولیاء کے خود ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے, وہ سرزد ہو جاتی ہے من اللہ, اللہ کی طرف سے. اللہ لاج رکھتا ہے اپنے بندوں کی. ولی اللہ جب چاہے کوئی کرامت نہیں کر سکتے, لیکن کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے ولی اللہ کو, اپنے بندوں کو رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے, ان کی لاج رکھتا ہے. یہی کرامت ہے اولیاء کی, ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے, جادو نہیں ہے کچھ مارے بھسم, کوئی پھونک مارے تو ہو گیا, یہ بدبختی کے عقیدے ہیں. کرامت اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسوا ہونے نہیں دیتے. یہ تو انہوں نے اشارہ کر دیا اللہ کے الہام کے بعد, حکم کے بعد, کہ وہ بچے سے پوچھا جائے. تو سب چیخ پکار شروع کرے, ہاں ہوں کہ کیا بک رہا ہے, کیا بول رہا ہے, بچہ کیسا بولے گا, وہ تو چھوٹا اتنا شیرخوار بچہ ہے. لیکن سردار, چونکہ سردار اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھدار ہوتا ہے, دور اندیش ہوتا ہے, اس لیے سردار بنایا جاتا ہے. تو سردار نے کہا کہ بک بک بند کرو, چیخ پکارا بند کرو. اگر یہ کہہ رہے ہیں اس بچے سے پوچھنا ہے تو پوچھ کے تو دیکھ لو, ثابت ہو جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو جا کر کے وہ بچے سے پوچھے, چھوٹے سے بچے سے, کون ہے تیرا باپ؟ تو وہ بچہ بول رہا ہے میرا باپ فلاں فلاں چرواہا ہے. کسی چرواہے کا نام لیا کہ میرا باپ وہ ہے. یہ سب کے سب ہکے بکے ہو گئے, اتنا سا بچہ ہم کو جواب بھی دے دیا, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سو بچہ, شیرخوار بچہ, اس کو تو بولنا کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تو قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا, قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہو گیا یہ تو اس وقت یہ پشیماں ہوئے اپنی غلطی کے اوپر, معافی مانگے ان سے, ابن جریج سے,
اور اس وقت ابن جریج کے سامنے انہوں نے آفر دیا کہ ہم بہت بڑی گستاخی کرے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کا جو ہے وہ پورا معبد توڑ دیے، اگر آپ بولو تو ہم وہ سونے چاندی جمع کر کے بنا دیتے آپ کا معبد پورا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو لکڑی کا مٹی تھوپی ہوئی جس طرح کا تھا ویسے ہی بنا دو، مجھے کوئی سونے چاندی کی حاجت نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کرتا یہ سب کچھ، جیسا تھا ویسے ہی بنا دو۔ یہ تو بات طے ہو گئی۔ مگر اس وقت وہ سپاہی جو آپ کو بند کے لاتے وقت وہ جو واقعہ ہوا، عورتیں ہنس رہی تھی تو یہ بھی ہنسے، تو اس کے بارے میں اب بات پوچھیں کہ حضرت پھر وہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ وہ عورتیں جب ہنس رہی تھی آپ کو دیکھ کر کے تو آپ بھی رک گئے، آپ بھی زور سے ہنسے، تو وہ کیا وجہ تھی؟ تب حضرت یہ بولے کہ در حقیقت معاملہ یہ ہے میاں، میری والدہ محترمہ میرے کو بد دعا دیتے ہوئے چلے گئے تھے کہ ابن جریج اللہ کرے تو رنڈیوں کا منہ دیکھے، اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا کو رد نہیں کیا، اگرچہ کہ میں اس کا زندگی بھر کا غلام رہا ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کی اس دعا کے بعد رنڈیوں کا منہ دکھایا۔ وہ مجھے دیکھ کر کے ہنس رہی تھی، مجھے رسوا کر رہی تھی، وہ مجھے اس وقت اپنی ماں کی وہ دعا یاد آ گئی اور اللہ تعالیٰ کے وہ سنت یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کا وہ کام مجھے یاد آ گیا، میں ہنس دیا کہ اے اللہ تو ماؤں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ماں کی بد دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ ماں کی اس بد دعا کے بعد اس میں اثر دیکھا گیا ہے، چاہے اللہ کا ولی ہے وہ، مگر اللہ نے اس کو بھی رسوا کیا، تو کوئی اور کس کھیت کی مولی ہے؟ اللہ کے رسول یہ واقعہ اس لیے سنائے اپنی امت کے لوگوں کو کہ لوگوں تم کو معلوم ہو ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ کا ولی نہیں بخشا گیا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارا کیا ہوگا اگر ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرو گے؟ یہ بتانے کے لیے۔ تو خیر یہ ایک بچہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہم نے، اور ایک یہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ فرعون والے نہیں ہیں جو عورت کو جو بچہ جو کودا ہے، لوگ اکثر فرعون وغیرہ سمجھتے ہیں، نہیں، یہ لوگ کون تھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ یمن میں نجران کا علاقہ ہے، نجران کے علاقے میں یمن میں کا رہنے والا ایک بادشاہ تھا، یہودی بادشاہ، ذو نواس نام تھا اس کا۔ غالباً یہ واقعہ 525 عیسوی سے پہلے کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے 525 سال کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے۔ اس نے عیسائیوں کو سزا دی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا گزشتہ بھی کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے جو حالات تھے میں نے آپ کو بتا دیے۔ میں نے آپ سے کہا کہ مسلم امت کون ہے اس وقت؟ نصرانی، عیسائی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کو قبول کرنے والے اور ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ انصار، جس کو کہتے ہیں نصرانی، وہ نصرانی ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلم ہے۔ یہود، میں نے کہا آپ کو گزشتہ، یہود کافر ہیں، یہود اس وقت کافر تھے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور چل رہا تھا۔ دور عیسوی میں، نبوت کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا بحیثیت نبی کے، تو وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ نبی کو قبول نہیں کرنا مطلب کفر کرنا، انکار کرنا ہے تو کفر کرنا ہے، تو وہ کافر ہی رہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بادشاہ، یہودیوں کا وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، یمن کا، نجران کا اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مسلموں کو سزا دی۔ مسلمان، تاریخ گواہ ہے بھائی، ہزاروں برس کی تاریخ ہے، مسلمان ہمیشہ ستائے گئے ہیں زمین پر۔ جس وقت یہ یہود مسلم تھے اس وقت ان پر بھی بڑے بڑے سزائیں مسلط کی گئی ہیں۔ جب یہ مسلم تھے، جب کلیم اللہ علیہ السلام نبوت کا اعلان کرے ہیں، تو کلیم اللہ علیہ السلام کی نبوت کے اس دور میں، دور نبوت میں، ان کے دور نبوت موسوی کہتے ہیں اس کو، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس وقت کے مسلم کون؟ یہودی، وہ مسلم تھے اس وقت تک۔ وہ کب تک مسلم تھے؟ جب تک کہ عیسیٰ بن مریم نہیں آئے تھے، یہی لوگ مسلم تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، نبوت کا اعلان کرے، تو ان میں سے، ان یہودیوں میں سے جنہوں نے عیسیٰ کو قبول کیا وہ مسلم ہو گئے، جنہوں نے عیسیٰ کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گئے۔ لیکن اس وقت تک، جب تک کہ عیسیٰ کی آمد نہیں ہوئی، یہ مسلم امت تھی یہودی۔
تو جب یہ یہودی مسلم تھے اس وقت ان پر بھی بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ان کے اسلام کی وجہ سے. فرعون نے ان کے اوپر ظلم ڈھایا, فرعون کے بعد کئی ظالم حکمرانوں نے ان کے اوپر مسلط ہو کر کے ظلم ڈھایا ہے, بہت ستائے گئے ہیں, تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. مسلم امت کی تاریخ ایسے ہی ہے کہ ہر زمانے میں مسلم امت کے اوپر ظالموں نے ظلم ڈھائے ہیں. اب جب عیسیٰ ابن مریم کی امت مسلمہ انصار کی شکل میں, نصرانیوں کی شکل میں ہے زمین پر, تو یہودی اس وقت کے کافر تھے, انہوں نے ظلم ڈھایا ہے ان کے اوپر. تو یہ ذو نواس خندق کھدا کر کے مسلمان امت کو آگ کی سزا دیا تھا, خندق کی سزا. اس وقت ایک عورت کا واقعہ جو سورہ بروج میں ہے, وہ کیونکہ چھاتی سے دودھ پینے والا بچہ اس کے گود میں تھا, تو وہ ایمان والی آگ میں کودنے سے ہچکچا رہی تھی بچے کے خاطر کہ میرا لخت جگر دودھ پیتا ہوا چھوٹا شیرخوار بچہ ہے, یہ جل جائے گا. اس کو اپنے جلنے کا خوف نہیں, اللہ کے لیے میں تو مر جاؤں گی کود کر کے, اپنا ایمان سے سودا نہیں کروں گی, ایمان نہیں بیچوں گی, اپنا ایمان سے کمپرومائز نہیں کروں گی میں, وہ عزم کر لی عورت. لیکن میرا بچہ دودھ پیتا ہوا چھوٹا شیرخوار بچہ ہے, اس کا کیا, یہ سوچ رہی تھی. تو رب العالمین اس بچے کے اندر وہ قدرت عطا فرما دی اس وقت. یہ معجزہ تھا, یہ کرامت تھی اس کی, کہ اس بچے نے پھر کہا اپنی ماں سے کہ ماں کود جا اس ظالم کی آگ میں, یہ اللہ کی جنت ہے. وہ ایک بچہ تھا جو کود گیا. تو یہ ذو نواس جو ظالم بادشاہ تھا, اس نے جو یہ سزا دی ہے عیسائیوں کو, اس وقت کے مسلم امت کو, بہت سارے لوگوں کو مار دیا اس نے. تو اس وقت حبش کا جو بادشاہ تھا, حبشہ کا بادشاہ نجاشی, اس کا اقتدار یمن کے آس پاس تھا. جب اس کی, کیونکہ یہ بھی خود نصرانی تھا, وہ جو بادشاہ نجاشی ہے وہ نصرانی تھا, عیسائی تھا. اس کے ہی مسلک کے لوگوں کو, اس کے ہی ایمان والے لوگوں کو ذو نواس نے قتل کیا, یہودی بادشاہ نے, عیسائیوں کی دشمنی میں. تو اس نے ابرہہ کو اور اریات کو ان سے لڑنے کا حکم دیا. نجاشی نے ذو نواس کو لڑو, اس سے لڑو. تو وہ جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو تمہاری امداد کی ضرورت ہے, حبشہ کی حکومت کی, کہ ہم اس کو ذو نواس کو قتل کرے, شکست دے, تو آپ ہماری مدد کرو. اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ کیا کہ شاہ حبشہ نے, نجاشی نے رومیوں سے مدد مانگی, اہل روم سے. اس وقت رومی سپریم پاور تھے اور وہ عیسائی حکومت تھی جو قسطنطنیہ اور اس کے اطراف میں ان کی حکمرانی تھی, روم وغیرہ میں, تو وہ بڑے پاورفل تھے. تو ان سے امداد طلب کی, اس نے ہیلپ مانگی. کس نے؟ حبش کے بادشاہ نے. تو دونوں حکومتیں مل کر کے, حبشہ اور روم, ان دونوں حکومتوں نے مل کر کے اہل یمن کی, وہاں کے عیسائیوں کی, جس میں سے ریات نام کا ایک آدمی ہے اور ابراہ نام کا ایک آدمی ہے. اس کا ابراہم بھی نام لکھا گیا, ابراہیم بھی نام لکھا گیا تاریخ میں, ابراہ بھی اسی کا نام غالباً ہے. تو اس کی امداد کی, مدد کی, اور بحری لشکر بھی بھیجے رومی حبشہ والوں کے پاس. آپ اس کو کیا کہتے ہیں, نیوی کی فورس کہتے ہیں نا ہمارے پاس. نیوی یعنی کیا ہوتا ہے؟ بحری دستے جو ہوتے ہیں, سمندری جہاز, سمندری دستے, لڑاکو فوج ہے نا. تو اس وقت سمجھ لو وہ نیوی ہے. یہ حبشہ کے پاس پانی کے دستے نہیں تھے, فوج خشکے پہ لڑتے تھے, لیکن بحری جہاز وغیرہ کی شکل میں کوئی دستہ, کوئی بیڑا ان کے پاس نہیں تھا جس سے لڑا جائے. تو وہ رومیوں سے مانگے انہوں. تو رومی اپنا بحری لشکر بھی بھیجے اور بری لشکر بھی بھیجے ان کی مدد کرنے کے لیے, عیسائیوں کی. اب یہ اصل میں دھرم کے نام پر بظاہر آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ مذہب کے نام پر مدد کی جا رہی ہے, لیکن ایسا نہیں تھا تاریخ میں. اور آپ کو ایک بات معلوم کر لینا چاہیے, اچھی طریقے سے نوٹ کر کے رکھ لو, لیبرلز جو ہوتے, جو حکومتیں کرتے ہیں نا, وہ دھرم سے زیادہ اپنی معیشت کے اوپر فوکس کرتے ہیں.
وہ دھرم کو بھی اپنی معیشت کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. دھرم ورم سے کوئی خاص واسطہ ان کا نہیں ہوتا ہے، وہ سب دکھاوا اور ڈرامہ ہوتا ہے. کبھی بھی صدیوں سے یہی رہا ہمیشہ معاملہ. آج بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ یہودیت کے واسطے لڑ رہا ہوگا، دنیا سے دھرم کے لیے لڑ رہا ہوگا. بھول جائیے سب باتیں. لبرلس یہ نہیں ہوتے ہیں. آج بھی اسرائیل کے اندر جو یہودیوں کے اصل دیندار طبقہ ہے نا، جو ان کے جیوش کے جو ان کے اندر جو مذہبی لوگ ہیں ان کے، وہ خوش نہیں ہیں ان کے فیصلوں سے. سب کے سب خوش نہیں ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں. سمجھے آپ؟ ناراض ہے. انسانیت پر ظلم کرنا کو جائز قرار نہیں دے رہے ہیں وہ بھی یہ صحیح کر رہا ہے تو سب کو مار رہے ہیں، تم لوگ یہ کر رہے ہو. نہیں، پسند نہیں کرتے ہو، لیکن مجبور ہو جاتے ہیں. کیا کریں گے پاور کے سامنے؟ تو یہ سب ڈرامے ہی ہوتے ہیں. کہیں پر بھی جائیے آپ سمجھ رہے ہیں ایران جو ہے اسلام کے واسطے لڑ رہا ہے. ارے جاؤ یارو، کہاں دیوانے باتیں کر رہے ہیں. کون سا ایران اسلام کے خاطر لڑے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں ترک کا بادشاہ طیب اردوغان جو ہے اسلام کے خاطر. ارے چھوڑو یارو، یہ بیکار باتیں آپ لوگوں کی. یہ سب لیبرلس، ان کا فوکس سارا کا سارا اپنی گدی، اپنی سیٹ، اپنا پاور، اپنا اقتدار، اپنی اکانومی، اپنا سسٹم یہیں تک ہوتے ہیں. یہ دھرم ورم کا چولا ہوتا ہے، صرف اوڑے ہوتے ہیں سب لیبرلس. آپ سمجھ رہے ہیں کہ انڈین اس وقت جو انڈیا کے اندر جو ہندوتوا کو لا لیں گے تو ہندو راشٹر سے بڑی محبت ان کو. ارے سب بامٹے باتیں ہیں یار، کوئی ہندوتوا کی محبت نہیں ہے. سب برہمن پنڈت ان سے خوش نہیں ہیں ہمارے. تو لیبرلس سے کبھی کوئی خوش نہیں ہوتا. کسی بھی علاقے میں جائیے آپ. اب یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ کے اندر جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلفی، ہمارے جو سلفی لوگ ہیں نادان اور دیوانے بھولے والے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سعودی عرب کے حکومت ہے، حکمران ہے، وہ اسلام کے لیے. ارے چھوڑو یار، بیکار باتیں تمہارے. وہ سب لیبرلس ہیں. ان کو اپنی گدی، اپنا اقتدار، اپنا پاور، اپنی معیشت وہ محبوب ہوتی ہے. ساری باتیں بیکار کی ہیں. صدیوں سے یہی ہے قصہ اس کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ رومی اس وقت یہ چاہتے تھے کہ سارا اقتدار تو ان کے پاس آ ہی گیا تھا. ان کی اکانومی سب سے زیادہ مضبوط تھی، پاورفل تھے وہ لوگ. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو عربی حجاز کے لوگ ہیں، ڈیزرٹس کے لوگ، ریگستان کے جو ڈیزرٹ ہے اس ڈیزرٹ کے رہنے والے جو لوگ ہیں، بدوی، جو عرب خطے کے لوگ عربی کہلاتے ہیں. عربیوں کے اندر بھی 4 طبقات ہیں ان کے، معلوم ہے آپ کو. عرب عاربہ، عرب بعیدہ. عرب بعیدہ کے بارے میں آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں. ابتدائی عرب بعیدہ جن کو کہتے ہیں، ان کی تاریخ بھی پوری کی پوری مشق ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے باقی ان کی. عاد، سمود وغیرہ وغیرہ ان کی کہانیاں جو صرف کہانیاں بن کر کے رہ گئے ان کے واقعات. ایگزیکٹلی تحقیق ان کی ہے بھی نہیں کسی کے پاس، الا یہ کہ جس کو قرآن نے بیان کر دیا. میں نے آپ سے بار بار کہا، تاریخ میں قرآن کو سب سے زیادہ اتھینٹک سمجھتا ہوں. بس وہی ہے سب سے بڑا سورس. جس تاریخ کو، جس ہسٹری کو قرآن نے ہسٹوریکل طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا، اس میں کوئی شک ہے نہ شبہ ہے، وہ پیور اتھینٹک ہے. باقی جو مورخین کے ذریعے سے آ رہی ہے، انسانی سورسز کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہیومن سورسز سے، زیادہ اعتبار ہم نہیں کر سکتے اس کے اوپر. مے بی یس، مے بی ناٹ کا معاملہ ہے. سمجھ میں ہی معاملہ. تو اس طرح عرب بعیدہ ہے، عرب عاربہ ہے، پھر عرب قحطانی عرب ہے، سمجھ رہے ہیں، عدنانی عرب ہے. تو یہ عدنانی عرب جو ہے یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل، سمجھ رہے ہیں، جن کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسب. یہ یاد رکھ لیجیے آپ. تو یہ عرب خطے کی جو تجارتیں تھیں، جو قدیم عربوں کی تجارت، وہ بحر کے راستے سے بھی اور بری راستے سے بھی، ان کی سب تجارتیں جو تھی اس کے اوپر بھی قبضہ کر لینا چاہتے تھے. کون؟ نصرانی بادشاہ. نصرانی جو پاورفل بادشاہ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ سارا اقتدار، سارے اکانومیکل سسٹم پورا ہمارے قبضے میں رہے. ان کا منشا یہ تھا. اس لیے انہوں نے یہ پلان کر کے، باضابطہ پورا ڈیزائن کر کے، انہوں نے ابراہہ کو اور ریاض کو وہاں پر قائم کیا، یمن کے اندر. یہودیوں کی ساری بادشاہت کو اکھاڑ کے پھینک دیا، شکست دے دی اس کو، چاروں خانے چت کر دیے اس کے. اور پاورفل تھے. روم اپنا بحری لشکر بھیج رہا، فوجیں بھیج رہا ہے جی. یمن کا حبشہ بادشاہ نجاشی اپنا فوجیں بھیج رہا ہے. تو یہ ابراہہ اور اریات، یہ دونوں مل کر کے، دونوں امیروں کی حیثیت سے، سپاہیوں کی، سپہ سالار کی حیثیت سے، کمانڈرز کی حیثیت سے
کمانڈر ان چیفس کی حیثیت سے. یہ دونوں کیپٹنز تھے, کیپٹنز آرمی کے. انہوں نے کیا کیے, شکست دے دی ان لوگوں کو, یہودی کے, کس کو, ذونواس کو, اس کے لشکر کو تباہ تاراج کر دیا. اس کے بعد اپنا تسلط جما لیا وہاں پر. کہاں پر؟ یمن میں, یاد رکھو, نجران میں. اور وہاں کے مشرکین کی تجارت بھی, مشرکین کون؟ اہل عرب. وہ نصرانی بھی نہیں ہے, یہودی بھی نہیں ہے. وہ کون ہے عرب؟ وہ یہودی بھی نہیں ہے, وہ نصرانی بھی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے دعوے دار, اور اپنا ہی ایک خود ساختہ بنا ہوا ان کا دین. اور ان کا دین کیا ہے؟ دعوے دار تو ہے کہ دین اسماعیل اور دین ابراہیم ملک ہے. دعویٰ تو وہ ہے کہ ہم اسماعیل اور ابراہیم کے دین پر ہے. اور لیکن عقیدہ کیا بن گیا ہزاروں برس میں؟ 3000 سال سے زیادہ ہو گئے تھے نا بھائی ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل السلام ان کے پاس. تو ان کا کیا عقیدہ بن گیا اتنے ہزاروں برس میں؟ جی, جتنے ہیں, جتنے کنکر ہے اتنے, اب وہ جو بولتے ہیں وہ حال ان کا ہو گیا ہے. سب اللہ والے ہی ہے. لات ہے, عزا ہے, منات ہے, حبل ہے, یہ سب کے سب اللہ والے ہی ہیں, اللہ کا ہی حصہ ہے, اللہ کے ہی اولاد میں سے ہے. کوئی اللہ کا بیٹا ہے, کوئی بیٹی ہے, کوئی اللہ کا مقرب ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی کام ہی نہیں کرتا. اللہ مجبور ہے اس کے سامنے, وہ فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فریاد کو رد نہیں کرتا, اس کو عطا کر دیتا ہے. یہ سارے ان کے عقیدے ہیں. کن کے؟ یہ کن کے عقیدے ہیں؟ یہ کس کا دین ہے؟ یہ اہل عرب کا, مشرکین کا دین ہے. نہ یہ یہودی ہے, نہ یہ نصرانی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی تجارتوں پر بھی قبضہ کر لینے کا منشا کس کا تھا؟ نصرانی بادشاہوں کا. یہود کو بھی چکلے لگا دیے, ٹھکانے لگا دیے, اس کی ساری حکومت چھین لیے, اور تجارت پر بھی قبضہ کر لیے عربوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے یہ پاورفل بن گئے. تجارت بھی, اکانومی بھی سب ان کے ہاتھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں امیر کون کون, نام کیا بتایا میں؟ ایک ابرہہ اور دوسرا اریات. اصل میں تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اریات ہی اصل کمانڈر چیف تھا, بڑا. یہ اس کا معاون تھا ابرہہ. اس کے بعد سیکنڈ گریڈ پہ تھا, اس کے نیچے کے پوسٹ پہ تھا, اس کے معاون کی حیثیت سے. لیکن حبش کے بادشاہ نجاشی نے یہ کہا ان دونوں کو کہ تم دونوں مل کر کے ایک دوسرے کے مدد کے ساتھ, تعاون کے ساتھ حکومت کو قائم رکھنا. یمن میں چلا رہے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھے ہیں, چلا رہے تھے وہ دونوں مل کر کے. لیکن کب تک چلتا بھائی دونوں کا مل کے پارٹنرشپ؟ لڑایا تو ہوتے, انسان ہے نا, انسان کے بچے ہیں نا, انسانی بچے لڑتے ہی لڑتے. ایک گھر میں 4 بھائی آ رہے تو لڑ لیتے. تو حکومت میں دونوں مل کے کب تک کرتے؟ تھوڑے دن تک کرے, اس کے بعد کشم پرسی دونوں میں شروع ہو گئی, قسم پرسی. بالآخر وہ کشمکش ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کر دی ان لوگوں کو. انہیں اپنی فوج, انہیں اپنی فوج لا کے جنگ تک آ گئے لوگ. تو سپاہیاں کیا بولے ان لوگوں کے, ارے یہ کہیں کہ آپس میں لڑا دے رہا ہمارے کو, دونوں مل کے بدماشاں اپنی اپنی سلطنت کے واسطے اپنا اقتدار لڑا رہے ہیں ہمارے کو. ہاں, سنتاراج بول کے ایک مغل اعظم میں آصف خان ایک فلم بنا تھا کہ آصف مغل اعظم, دلیپ کمار لوگ لے گئے, کہ آپ کو یاد ہوں گا, آپ لوگوں کو دیکھے ہوں گے. تو سنتاراج ایک ڈائلاگ بولا تھا, وہ بتا کے ہتھیوں کو, اس کی جو مورتیاں بنایا تھا انہیں بتا کے بولا تھا, ایک بادشاہ اپنی حکومت کے لیے ہزاروں کو کٹا دیتا, لڑتے سپاہیاں, حکومت انہوں کرتے بیٹھ کے کان خواہ. ہوتا نا بھائی. تو سپاہیاں سب کے سب خوش تھوڑے رہتے کٹ کے مرنے کا. حکومت تم کرو, پاور میں تم رہو, کٹنا ہم. انسانی فطرت سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ اریات اور ابرہہ جب دونوں لڑنا شروع کر دیے, فوجیں کھڑے کر لی دوسرے کے سامنے, تو ان کے اندر کے سپاہیاں یہ بولے, مشورہ یہ دیے, بھائی تم دونوں اتر کے لڑ لو نا میدان میں, جو جیتا انہیں حکمران کر لیتا, ہم سب کو کہیں کو بھڑاتے پوروں کو پوروں. تو یہ دونوں بولے اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا ہے, دونوں ٹائگراں لڑ لیں گے اپن اتر کے. دن طے ہو گیا, وقت طے ہو گیا, سب طے ہو گیا, سب لوگ جمع ہو گئے پورے کے پورے, اس کے معاون آ گئے. دونوں مل کے جو ہے وہ پورے لباساں وہاں جو جنگ کے ہوتے وہ پین لے کے اترے دونوں لڑنے کے واسطے. وہ اریات ابرہہ کو کام تمام کر دے رہا تھا, لڑتے 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 انہیں ہار جا رہا تھا. یہ ابرہہ چاروں خانے چیت ہو گئے تھے, اس کے تقریباً ختم پہ تھا انہیں. جیسا انہیں اس کو مارنے کے لیے
اٹھایا ایریات، ابراہہ کا جو خاص چیلا تھا غلام زادہ، جان چھڑکنے والا ابراہہ کے اوپر، انہیں دیکھا کہ میرے مالک کو مار دے رہا ہے نہیں، بلکہ انہیں جلدی جا کے کود کے آ کے ایریات کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کی ابراہہ کی ناک وقت کٹ گئی تھی سب، وہ کٹی ہوئی ناک لے کے پھر وہ جا کے ویسی بھاگا، اس کو نکٹا شروع کر دیے تھے، ناک کٹا۔ اس کے بعد حکومت انہیں، ایریات مر گیا تو اب قابض کون ہو گیا؟ ابراہہ۔ یہ بات جب حبش کے بادشاہ نجاشی کو معلوم ہوئی تو بڑا غضبناک ہوا، انہیں بہت غصے میں آیا، کیونکہ اس کے آرڈرز کیا تھے؟ دونوں مل کے کرنا ہے، دونوں مل کے حکومت کرنا، وہ اس کا آرڈیننس ہے، تو انہیں کیا کرا یہاں پر؟ مار دیا ساتھی کو۔ وہ خبر اس کو ملی تو انہیں کیا کرا؟ اپنے سپاہی کو بھیجایا اور قسم کھایا کہ میں یہ ابراہہ کی جب تک کہ چوٹی کاٹ کے اس کو رسوا نہ کروں اور بے دخل نہ کر دوں اور اس کو ختم نہ کر دوں گا، نابود نہ کر دوں گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ قسم کھایا انہیں، اور سرنڈر کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا وہاں سے، جاؤ اس کو سرنڈر کرنے کے لیے بولو ابراہہ کو۔ اس کے لوگ آئے ابراہہ کے پاس، اس کے سپاہی نجاشی کے، کس کے؟ نجاشی کے، آ کے بولے کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، بادشاہ کا حکم ہے۔ تو یہ بدبخت چاپلوسی بھرا خط لکھا بادشاہ کو، بادشاہ سلامت، آپ جو قسم کھائیں میری چوٹی سر کی کاٹ دینے کی، آپ ضرور اپنی قسم پوری کر لیجئے، میں اپنی چوٹی کے بال کاٹ کے آپ کو بھیج رہا ہوں، بلکہ اپنی چوٹی کے بال کاٹ لے کے اس میں ڈالا لفافے میں، ڈال کے بہت سارا اس میں اشرفیوں کے تھیلیاں اولیاں جمع کر کے، پورے سونے چاندی جواہرات جمع کر کے سپاہیوں کو دیا۔ یہ سب دے کے خط دے کے بھیجایا کہ میں آپ کا غلام ہی رہوں گا، میں خود مختار بن کر کے اپنی حکومت نہیں کروں گا، آپ ہی کے ماتحت آپ کا غلام بن کر کے رہوں گا، آپ میرے کو مقرر کر دیجئے، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب میں زندہ ہوں، آپ مجھے قبول کیجئے، بول کے لکھ کے بھیج دیا۔ سر کے بال وال بھیجا اس میں کہ میں آپ کی قسم پوری کرنے کے لیے اپنی چوٹی خود ہی بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب وہ سپاہی لے کے نجاشی کے پاس جا کے وہ سب اشرفیاں رکھ دیے ابراہہ کے بھیجے ہوئے، اور اس کے بال وال پیش کر دیے، اس کا خط دیے، انہیں پڑھ کے، غلام کا خط پڑھ کے بہت خوش ہو گیا کہ آخرکار میرا غلام غلام ہی رہنا چاہتا ہے، میں ہی پاورفل رہوں گا۔ تب ان کو ہونا کیا؟ اس کو پاور ہونا ہے، ایسے ہزار غلاموں کی ضرورت رہتی ہے ان لوگوں کو۔ تو انہیں بولا ٹھیک ہے، جو ہوا ہوا، ابراہہ کو رہنے دو میرا غلام بنا کر کے۔ تو اس کے ماتحت حکومت کرتے رہا یمن میں انہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کی چاپلوسی میں خط لکھا، اس کے بعد جب مقرر ہو گیا گورنر تو خط لکھا، اور یہ سب کچھ تھا اکنامیکل پلاننگ ڈیزائن، اکنامیکل سسٹم ہمارا مضبوط سے مضبوط تر رہے۔ عربوں کی تجارت تو چھین لی اپن، بحری راستے بری راستوں کی تجارتیں ساری اس کے اوپر اپن قابض ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ عربوں کے پاس ایک ایسا گھر ہے کہ ہر سال کئی سینکڑوں میں لوگ وہاں پر، اس وقت سینکڑوں ہزاروں میں آتے تھے، آج لاکھوں میں آ رہے ہیں، ہزاروں کے لوگ وہاں پر خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کرتے ہیں۔ بھائی معمولی بات تھوڑا ہی ہے، مہینوں کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں۔ تو سارا بینیفٹ کس کو مل رہا ہے؟ وہ تجارت کا۔ خانہ کعبہ کے پاس جو لشکر، جو اجتماعی لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہزاروں میں اجتماع ہو رہا وہاں پر، اتنے لوگ سال کو سال آ رہے ہیں، آنے میں مہینہ دو مہینے، جانے میں مہینہ دو مہینے، 4-5 مہینے تو یہ تجارت چل رہی ہے۔ تو ساری تجارت، سارا اکنامیکل سسٹم پورا جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ حج کے ساتھ وابستہ ہے، خانہ کعبہ کے۔ تو اب اس کی نگاہ وہاں ہے ابراہہ کی، تو یہ چاہتا تھا کہ یہ سارا تجارتی جو فائدہ ہے وہ ہم حاصل کر لیں، وہ بھی عربوں سے، وہ بھی ہماری طرف پلٹ جائے۔ تو اس نے حبش کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ میں ایک ایسا گرجا بنانا چاہتا ہوں، کلیسا، جو دیکھتے ہی لوگوں کی نظریں نہ ٹھہرے کسی کی، اور میں یہ اناؤنسمنٹ کر دوں گا کہ سارے عرب کے لوگ، عجم کے لوگ جو بھی خانہ کعبہ کو جاتے ہیں وہ وہاں نہ جائیں بلکہ یہاں آئیں حج کرنے کے لیے، اپنے علاقے میں آئیں، اپنی حکومت کے علاقے میں آئیں، اور سارا بینیفٹ ہم اٹھائیں اس کا۔ تو اس کو پرمیشن وہاں سے اس نے وہ لا کے، اچھا بہت اچھا سوچا غلام، بہترین سوچا، بنا بھائی، خرچ ورچ کا بھی سب منظوری مل گئی، بہت بڑا گرجا بنایا۔ اس کو ہی عرب کے لوگ کہتے تھے ٹوپی گرا دینے والا، پگڑی گرا دینے والا گھر، یعنی ایسا اٹھا کے نظر دیکھے ٹوپی گر جاتی تھی لوگوں کی، اتنا اونچا بنایا تھا، چوٹی اس کی۔
اور اس میں سونے چاندی وغیرہ جو جو گڑتا تھا گڑ سکتا تھا سب گھڑ لیا، اس کے اندر لگایا، گڑا اس کے اندر، اچھا بنایا، اور اعلان کر دیا کہ خانہ کعبہ کو کوئی نہیں جانا، سارے لوگ حج کرنے کے لیے ہمارے گرجا کو آنا، ٹھیک ہے، یہ اعلان کر دیا۔ تھوڑا یہاں رکو اور تھوڑا غور بھی کر لو کہ وہ گرجا بھی بنایا اونچا۔ آپ لوگوں کبھی شیوالے بول کے کبھی بولتے ہوئے سنے؟ شیوالے بول کے بولتے ہیں، مہا شیوالے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کیوں بولتے ہیں؟ اور شیوالے کہاں بنتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ایسے معبد جن کی چوٹی بہت اونچی ہوتی ہے، پہاڑوں کے اوپر اور چوٹی پر بناتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ جو معبود جس کو سمجھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات پیدا کرنے والے کی پوجا ہو رہی ہو، پرماتما کی پوجا ہو رہی ہو، تو وہ گھر جو اس سے منسوب ہو، پرماتما سے، ایشور سے منسوب ہو، بھگوان سے منسوب ہو، تو وہ اونچا ہونا چاہیے، وہ اونچا ہونا چاہیے۔ یہ نظریات دور قدیم ہزاروں برس کے ہیں، پرانے۔ اسی لیے ابراہا نے جو کلیسا بنایا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹوپی گرا دینے والا، اونچا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تو اونچا۔ اس وقت اس علاقے کا سب سے اونچی عمارت وہی عمارت تھی، خانہ کعبہ۔ اسی لیے اس کے معجزے کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ لفٹنگ والا پتھر جو لفٹ کرا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، اللہ نے اس کو معجزے کے طور پر آج تک باقی رکھا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہے کہ اس گھر کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے وہ پتھر کو حکم دیا۔ ابراہیم کو لے کر کے اٹھے، اسماعیل کو لے کر کے اٹھے، ہے نا؟ تو ابراہیم کو لے کر کے اٹھ رہے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر پر کھڑے ہو گئے، یہ لا کر کے اینٹ پتھر دیتے تھے اپنے باپ کو، اور وہ پتھر کے اوپر کھڑے تھے، باپ ابراہیم لے کر کے اوپر بلند ہوتے تھے۔ تو اس کو بلند کیا، اس گھر کو، کیونکہ اللہ کا گھر بلند ہو۔ لوگوں نے اللہ کے گھر کو چھوٹا کر دیا۔ میں کتنے بار بولوں یہ بات؟ لوگوں نے اللہ کے گھر کو چھوٹا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ وہ جانے، اللہ جانے، جنہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ میں تو جو سمجھ میں میرے آ رہا ہے، مجھے غور کا تاریخ پڑھنے کے بعد بول رہا ہوں، میری بات نہیں بول رہا ہوں۔ معبد اونچے بنائے جاتے ہیں۔ ابراہا نے گھر بنایا تو اونچا بنایا، خلیل الرحمن نے گھر بنایا تو اونچا بنایا۔ اللہ کا گھر اونچا ہونا چاہیے، تم کون ہوتے اس کو چھوٹا کرنے والے؟ لیکن کر دیا تم۔ خیر، یہ بات بہت مرتبہ ہو چکی ہے۔ تو اس نے بہت اونچا گھر بنایا ضرور، اعلان کر دیا ضرور اس نے، اور یہ اعلان کیا کہ یہاں آ کر کے حج کرنا، طواف کرنا میرے گرجا کو۔ اب ذرا یہ بولو کہ وہ لوگوں کی جو عقیدت ہے خانہ کعبہ سے، محض اینٹ اور پتھر کا گھر ہے اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اس لیے ہے؟ اللہ کا گھر ہے اس لیے عقیدت ہے؟ محض کوئی پتھر اینٹ کا گھر ہے تو اس سے اچھا خوبصورت بن گا تو یہاں آ جائیں گے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ گھر کی خوبصورتی، اس کے اندر چاندی سونے ہیرے جڑ دینے سے کیا وہ اللہ کا گھر بن جائے گا؟ جی، لوگوں کی عقیدت اور عقیدے بدل جائیں گے، وہ تو اللہ سے وابستہ ہے۔ میں نے آپ سے ایک مثال بھی دی نا، گزشتہ ہمارے صاحب ہمارے تلنگانہ میں ہو گیا تھا ایک معاملہ ایسا، وہ تو بتایا نا میں آپ کو گزشتہ۔ تروپتی کو نکو جاؤ، یہاں جاؤ بولو تو لوگ مانتے کیا؟ نہیں مانے نا، تو نہیں مانتے۔ عقیدت معاملہ دلوں سے وابستہ ہوتا، عقیدت کا معاملہ آستھا سے منسوب ہوتا ہے، وہاں آستھا ہوتی ہے، وہاں عقیدے ہوتے ہیں، عقیدت مندی ہوتی ہے۔ تو وہ عرب اللہ تعالیٰ سے منسوب تھے، اللہ سے وابستہ تھے، وہ گھر کو اللہ سے وابستہ رکھتے تھے، اس کی قدر کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، اور یہ اعلان کر دیا کہ میرے گھر یہاں بنایا ہوئے گھر کو آ جاؤ، میں اللہ کا گھر یہاں بنا دیا ایک، تو لوگ کیوں قبول کریں گے؟ تو عربوں میں سے کسی نے، وہ عموماً تاریخ دانوں میں یہ بات مشہور ہے اور بہت لکھی گئی ہے کہ کوئی آ کر کے اس میں جو ہے غلاظت کر دیا اس کے گھر میں، واللہ عالم۔ لیکن دوسری جو بات ہے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، میں نے آپ سے گزشتہ کہا کہ اس بہر صورت کچھ بھی ہو، یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا، لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چند نوجوان پوری نیٹ ورکنگ کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ
اس کے علاقے میں آ کر کے اس بنائے ہوئے گرجا کو جلا دیا، آگ لگا دی اس میں۔ آگ لگانے کے بعد وہ جل کر کے بھسم ہو گیا جو اتنا اونچا بنایا تھا وہ، تو اس کو بڑی انگار پڑ گئی، وہ بہت مشتعل ہوا اور غصے میں آیا، اور اس نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ میرے بنائے ہوئے گرجا کو جلا دینے کی اور اس کو بھسم کرنے کی ہمت عربوں نے کی ہے، چنانچہ اب میں عربوں کے اس بنائے ہوئے گھر کعبہ کو توڑ کر کے ہی دم لوں گا، یہ قسم اس نے کھائی۔ یہ بات زیادہ وزندار معلوم ہوتی ہے، کوئی جا کر کے پاخانہ کر کے آ گیا تو جا کے انہیں گھر توڑ دے رہا، یہ بات تو پڑھ لے نہیں پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ پختی بات معلوم ہو رہی ہے کہ لوگ آ کر کے مشتعل ہو کر کے عرب کے لوگ غصے میں آ کر کے اس کے بنے ہوئے گرجا کو جلا دیے۔ تو جلا دینے کے بعد یہ بہت برہم ہوا اور اس نے پھر یہ عزم کیا کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ دوں گا، قسم کھائی اس نے۔ اور یہ بات لکھی ہے کہ 570 یا 71 میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہے جانتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش عیسوی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو کب ہے؟ 570 عیسوی ہے رسول اللہ کی پیدائش کا سال، اور تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ 570 میں ہی اس نے یہ کام کیا خانہ کعبہ کو توڑنے کا، اسی سال کا واقعہ ہے جس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ مشیت کام کر رہی ہے اللہ کی یہاں پر، ذرا غور کیجئے، تاکہ یہ بتا دے دنیا کو، جہان والوں کو کہ خانہ کعبہ کیا ہے، اور خانہ کعبہ میں اب جو پیدا ہونے والا نبی ہے، جس خانہ کعبہ کو بناتے وقت جس میرے دوست خلیل نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ گھر بناتے بناتے دعا کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے بناتے دونوں دعا کر رہے تھے، ابراہیم اور اسماعیل، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ کیا بول رہے تھے دونوں؟ پروردگار اس گھر کے اطراف ایک امت مسلمہ اٹھا اور انہی میں ایک رسول بھیج تیرا، جو تیری آیتیں پڑھ کر کے ان کو سنائے اور ان کو پاک کرے، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، ہے نا؟ تو وہ دعا خانہ کعبہ بناتے وقت ابراہیم نے کی۔ اب وہ دعا ابراہیم کی جو تھی اس کا ثمرہ اب پیدا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ اس دعا کا۔ تو یہ خانہ کعبہ کیا ہے، کون پیدا ہو رہا ہے، اس کی اہمیت اللہ کے پاس کیا ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو سارے زمین والوں کو اللہ تعالیٰ دکھا دینا چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی خصوصیت کیا ہے، اللہ کے پاس اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، یہ بتانا چاہتے تھے۔ اسی سال یہ واقعہ پیش آ رہا ہے ابرہہ کا۔ اب یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا، میں نے آپ سے کہا یہ لیبرلز اگرچہ کہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، تو ان کی پلاننگ بھی آسمانوں میں 50,000 برس پہلے سے ہی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زمین پہ اگر کوئی پلاننگ بھی کر رہی ہے، کوئی حکومت منصوبہ بنا رہی ہے، یہاں تک کہ اگر آج ہمارے ملک میں کوئی حکومت ظلم ڈھا رہی ہے اور حکومت کر رہی ہے، تو اس کا حکومت کرنا بھی اس کتاب میں لکھا ہے، اس کا آپ پر ظلم ڈھانا بھی اس کتاب میں لکھا ہے۔ وہاں نہیں لکھا ایسا یہاں ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، ایک کام بھی ایسا نہیں، سب وہاں لکھا ہوا ہے، جو وہاں لکھا ہوا یہاں ہو رہا ہے، اور اس کے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کرتی رہتی ہے، اس کی مشیت سے ہی ہوتے جاتا ہے کہ ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے، اس کی مشیت نہ ہو تو نہیں ہوتا۔ باضابطہ وہ لوگ آپ کو بول بھی رہے ہیں، ارے ہم آپ کے اوپر مسلط کر دیے گئے رے، بول رہے باضابطہ آپ کو آج یہاں نہیں بول رہے، تم کیا سمجھ رہے ہیں ہم ایسی حکومت کر رہے ہیں، ہم کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ، بول رہے پیدا کرنے والا، تو بھگتو ہمارے کو، باضابطہ بولا جا رہا ہے، آپ کو نہیں بولا جا رہا ہے کیا؟ جو لوگ واقف ہیں حالات سے وہ خوب جانتے ہیں ان سب چیزوں کو، اور صحیح بات بھی ہے، بات دشمن کی ہے لیکن غلط نہیں ہے، صحیح ہے، تمہارے اعمال تمہاری بدکاریوں کی وجہ سے تم پر مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے، تم ایسے ہو جاؤ گے تو ایسا ہوگا، اس کی خبریں خود رسول اللہ دیے ہوئے، تم بگڑ جاؤ گے تم پر ظالم مسلط کر دیے جائیں گے، 1400 سال پہلے رسول اللہ علیہ وسلم بول کے گئے ہیں۔ تو جو ہونا ہے وہ لکھا ہے، اور جو لکھا ہے وہ ہوگا، تو وہاں ابرہہ جو کر رہا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا تھا وہی وہ کر رہا تھا، کوئی اور کام نہیں کر رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لشکر لے کے نکلا، 70,000 کا لشکر غالباً لکھا گیا تاریخ میں، 60,000 70,000 کا لشکر لے کے نکلا، اس میں
بعض لوگ لکھے 13 بڑے ہاتھی تھے، جس میں سے ایک سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جو لشکر کا سب سے بڑا ہاتھی، یعنی سب سے بڑا بلڈوزر تھا وہ۔ ہاتھی کیا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ حکم اس پچھلے زمانے میں جو آج آپ بلڈوزر یوز کر رہے لوہے کا ہاتھی ہے، وہ اس وقت حقیقی ہاتھی تھا جو بلڈوزر کی شکل میں تھا۔ قلعے ولے کے دروازے توڑنے کے لیے اسی بلڈوزر کو استعمال کرتے تھے۔ دوسرے بادشاہ، کسی بادشاہ پر کوئی بادشاہ حملہ کرتا اس کے علاقے میں، اس کے قلعے پہ، تو اس کے بڑے بڑے دروازے، آج بھی قلعوں کے دروازے دیکھیں کتنے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں قلعے کے، دیکھیں قلعے کے ڈورز کتنے بڑے ہوتے ہیں، مضبوط ترین، انسان توڑ نہیں سکتے تھے۔ تو کون توڑ سکتا تھا اس کو؟ ہاتھی کو لگاتے تھے، بڑے بڑے ہاتھی پالتے تھے اس لیے قلعوں میں، وہ جا کر کے توڑ دیتے تھے۔ تو بلڈوزرز تھے ان کے۔ تو 13 ہاتھی لکھے ہوئے تاریخ میں، بعض 9 لکھے، بعض 13 لکھے، واللہ اعلم۔ سب سے بڑا ہاتھی کا نام تھا محمود، ایک دم جوان اور بڑا طاقتور ہاتھی تھا وہ، محمود نام کا۔ اور بہت سارے پھر فوج، گھوڑے وغیرہ لے کر کے وہ طمطراق کے ساتھ نکلا خانہ کعبہ کو توڑ دینے کی غرض سے۔ ذو نفر نام کا ایک یمنی قبیلہ تھا، اس کا ایک سردار تھا قبیلے کا، ذو نفر نام لکھا گیا تاریخ میں۔ وہ اپنے کچھ عربوں کو لے کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا، لڑنے کے لیے، کیوں؟ روکنے کے لیے خانہ کعبہ کو، عقیدت ہے نا۔ مگر یہ ان کو بھی شکست، اس کے پاس بڑی فوج تھی، 1 منٹ میں شکست دے کے، کچھ دنوں میں، کچھ وقت میں ہی شکست دے کے اس کو مار ڈالا نفر کو، اور سارے فوجیوں کو گرفتار کر لیا، قیدی ودی بنا دیا۔ اس کے بعد ایک اور غالباً نفیل بن حبیب یا حبیب کے نام سے ایک اور سردار تھا، عرب کا ہی تھا، وہ بھی مشرک بادشاہ تھا، جو خانہ کعبہ سے عقیدت تھی اس کی، دین ابراہیمی کا۔ وہ اپنا لشکر لے کر کے آیا تو اس نے اس کو بھی شکست دے دی، اس کو شکست دے کے اس کو بندی بنا لیا، قیدی بنا لیا اپنا، اور اس کو ایک کام پہ لگا جائے کہ تو راستہ بتانا، آپ اس بات پہ آمادہ کر لیا، راستہ بتانا خانہ کعبہ کا۔ اس کو لے لیا گائیڈ بنا کر کے، تو وہ گائیڈ کرتے جا رہا۔ بڑے بڑے قبیلوں کو تو شکست دے کے اپنے قبضے میں لے لیا، تو چھوٹے چھوٹے قبیلے پورے کے پورے ہاتھاں اٹھا دیے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، جیت نہیں سکتے، سب بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ لے کر کے خانہ کعبہ کے پاس لشکر کے ساتھ پہنچا۔ خانہ کعبہ سے بہت پہلے اس نے جو مکے والوں کے اونٹ وغیرہ تھے، جانور تھے، وہ سب قبضے میں لے لیا اپنے سپاہیوں کو بول کر کے۔ یہ بات جب یہاں آ گئی مکے میں کہ ابراہہ لڑنے کی بات پھیل گئی، وہاں سے ہی آ کے لوگ بولتے جا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ توڑنے کے لیے یمن سے ابراہہ اپنا لشکر لے کر کے نکل چکا ہے، اور فلاں کو شکست دے دیا، فلاں قبیلے کو شکست دے دیا، اس کو قیدی بنا لیا، اس کو مار ڈالا۔ یہ ساری خبریں گرم ہیں۔ مکے والے ڈرے ہوئے، سہمے، بچے رو رہے ہیں بلک بلک کر کے، عورتیں رو رہی ہیں، پریشان ہیں، ماحول پورا بہت خوفزدہ ماحول میں تھے، لوگ جی رہے تھے۔ اتنا بڑا لشکر لے کر کے آ رہا ہے تو ہم لوگوں کو مار ڈالیں گا، چھوڑیں گا نہیں، ڈر رہے تھے۔ تو یہ اس وقت حضرت کون تھے وہاں کے متولی؟ مشرک ہے، مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہ۔ مسلمان ہوتے تو کیا کرتے؟ عیسائیت قبول کر لیتے، لیکن وہ عیسائیت قبول کر کے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنے دین پر، مشرکانہ عقیدے پر ہی ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے متولی ہے، اور ان کے قبضے میں خانہ کعبہ، کس کے؟ مشرکین عرب کے۔ اس سے عقیدت مندی بھی انہی کی ہے، کیونکہ وہ اولاد اسماعیل ہے، اور یہ یہود اور نصرانی یہ کس کی اولاد ہے؟ اسحاق کی، یعقوب کی اولاد ہے، تو بنی اسرائیل ہیں، اور وہ بنی اسماعیل ہے۔ تو خانہ کعبہ سے دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے ہیں وہ دونوں بھی، یہود بھی اور نصرانی بھی۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اسماعیل کے 7 گھر بنائے تھے بابا ابراہیم، تو اسماعیل کی اولاد سے ان کو کیا ہے؟ بغض اور کینہ ہے۔ کیوں؟ سونتیلی اماں کی اولاد ہے، وہ ہاجرہ کی اولاد ہے اسماعیل۔ تو یہ بدویوں کا قبضہ، ان کو بولتے تھے بدوی، جاہلوں کا قبضہ ہے اس کے اوپر، اسی لیے توڑنے کے واسطے بھی آمادہ ہو گئے دونوں۔ یہود بھی خاموش ہے، توڑ لیں دو، نصرانی بادشاہ بھی بول رہے توڑ دو، اچھا ہے، جاؤ چھوڑو، ختم کرو، صرف تعصب کی وجہ سے، بنو اسماعیل سے تعصب ہے ان لوگوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں متولی ہے عبد المطلب خانہ کعبہ کے۔ جب ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ ابراہہ آ گیا ہے قریب لشکر لے کر کے، اور سارے مکے والوں کے جانور لے کے چلے گئے، اس کے لوگ قبضہ کر لیے، خانہ کعبہ توڑ دیں گے وہ لوگ۔ تو یہ بہت ڈرے ہوئے تھے، انہوں سردار ہونے کی حیثیت سے اپنی قوم کی جو دلاسا دے سکتے تھے قوم کو، وہ دلاسا دے رہے تھے کہ تم ڈرو مت، ہم بات کریں گے اس سے۔
ٹھیک ہے، اگر توڑتا ہے خانہ کعبہ کو تو توڑ لیں دو، آ جان دو اس کو، ہم لڑ نہیں سکتے اس سے، ہم جیت نہیں سکتے لڑ کے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، لشکر نہیں، اس کے پاس لشکر ہے، ہم اپنی اپنی جانیں تو بچا سکتے ہیں، اپنا اپنا مال تو بچا سکتے ہیں۔ تو انہوں پورے سرداروں کو یہ بات سمجھا دیے، پورے قبیلے والوں کو یہ بات سمجھا دی، اور پورے ماتحت جتنے لوگ ہیں خانہ کعبہ کے اطراف سب کو یہ بات سمجھا دیے کہ اگر وہ خانہ کعبہ توڑنے کے لیے اپنی لشکر لے کے آ گیا تو تم لوگ بیچ میں ہاتھا پاؤں میں آؤ نکو مرو نکو، کچل دیں گے، ان لوگ مار دیں گے، طاقتور ہیں، ہم کیا کریں گے، مر جائیں گے کیا؟ بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے سامان جو لے سکتے لے لو، اپنے بچے وچے بچاؤ، لے کے پہاڑوں وہاڑوں میں چلے جائیں گے، اپن چھوڑ دیں گے علاقہ اپن مکے کا، خانہ کعبہ کا، توڑ لیں دو اس کو، وہ تو گھر اللہ کا ہے، اگر بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا گھر بچائیں گا، نہیں تو نابود کر دیں گا، انتقام اللہ لے لیں گا ان سے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو اس بات پر سب کے سب ایگری ہو گئے، عوام الناس پوری، عورتاں مرد بڈھے بچے سب بولے ٹھیک ہے اپنی جان بچا لیں گے، اور کیا کر سکتے ہیں، سردار بھی وہی بات بول رہے ہیں، بڈھے وہی بات سمجھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے سب تیار ہو گئے، سب چلے گئے پہاڑوں پہ، سب کو بھگا دیا انہوں، جاؤ اپنے پہاڑوں پہ چلے جاؤ، سب چلے گئے، اب یہاں کوئی نہیں ہے خانہ کعبہ کے پاس، خالی کر دیے پورا۔ خود آئے حضرت خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ لے کے، پردہ پکڑ لے کے، چمٹ کے خوب روئے آہوزاریاں کر کے اللہ کے گھر کے پاس، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے، تاریخ میں ان کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجائیں کر رہے کہ اے اللہ، ہر گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا، ہم بے بس ہیں، نہتے ہیں، بہت کمزور ہیں، ناتوان ہیں، اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، چنانچہ اے اللہ ہم تیرے گھر کو تیرے ہی سپرد کر دیتے ہیں، تو ہم کو معاف کر دے، اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام خود فرما، تو ہی ان کو ذلیل و رسوا کر دے، نست و نابود کر دے، تیرے گھر کو توڑنے کے لیے آئے، اس طرح کی دعائیں کریں۔ آخر الوداع کہہ کر کے طواف کر کے خانہ کعبہ کا روتے ہوئے حضرت وہاں سے نکل گئے۔ معلوم ہوا حضرت کو کہ ان کے جانور پورے، ان کے بھی اور دوسرے لوگوں کے بھی، سرداروں کے ان کے 200 اونٹ تھے، اس میں عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، اور دیگر لوگوں کے بھی، سرداروں کے اونٹ جانور بکریاں جو بھی تھے انہوں پکڑ لیے تھے وہ لوگ۔ تو وہ سب لوگ آگے ان کو بولے تمہارے ہمارے سب جانور پکڑ لیے، اب ہمارا زندگی کا سامان وہی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو حضرت سردار ہے اس واسطے ان کے پاس آئی ان کی رعایا، تم ابراہ سے بات کرو، تو انہوں بولے ٹھیک ہے چلو میں آتا ہوں ابراہ کے پاس۔ ابراہ کے پاس پیغام بھی جائے کسی کے ذریعے سے کہ قبیلے کا سردار، مکے کا سردار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ انہیں بڑا خوش ہو گیا، ابراہ اس واسطے خوش ہو گیا ہے کہ آئیں گے حضرت، کچھ جو سردار جو بھی ہے آئیں گا تو انہیں اور میرے سامنے پاؤں پہ گر کر روئیں گا، میرے نکو توڑو خانہ کعبہ بولیں گا، کچھ تو بھی بات کریں گے بولیں گا، صلح کریں گے بولیں گا۔ تو انہیں تیار کر کے بیٹھا تھا ایک پلان، اگر انہیں تیار ایسا ہو کے آیا اگر میرے سامنے عاجزی کرنے سردار مکے کا، تو انہیں ایک پلان کر لے کے بیٹھا تھا، منصوبہ کر لے کے، تو آخر کار ایک بات کو مان لوں گا میں صلح میں، 1 سال تمہارے خانہ کعبہ کا حج، 1 سال میرے بنائے ہوئے گرجا کا حج وہاں کا طواف، اس پہ اگری ہو رہی تو فوج لے کے چلے جاتا ہوں واپس۔ یہ طے کر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہی خیال میں بیٹھا ہوا ہے کہ آ کے حضرت وہی بات کریں گے، انہوں خانہ کعبہ کی بات کرنے آ رہے سمجھا انہیں، اس لیے پلان بنا لے کے بیٹھا۔ بلاؤ بوڑھے کو، سردار کو۔ جب انہوں حضرت گئے، انہوں زبردست گورے گھومٹے اونچے پورے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نامہ ہے، وہ معمولی چیز تو نہیں ہوں گی نا، وہ شجرہ ایسا ویسا تھوڑا ہی ہوں گا، وہ رسول اللہ کے دادا ہے تو کیسے سوچ لیجئے آپ، دیکھتے ہی لوگ متاثر ہو جانا، ایسے تھے ان کا حلیہ وغیرہ، آدمی مرعوب ہو جانا دیکھتے ہی ان کو۔ بادشاہ جیسے ان کو دیکھا، ان کی حیت کو دیکھا، انہیں تخت پہ سے اتر گیا نیچے، اتنے زبردست آدمی، اونچے پورے گورے گھومٹے زبردست، بادشاہ سے بڑھ کے بادشاہ انہوں دکھ رہے، انہیں چھوٹا دکھ رہا ان کے سامنے بادشاہ، تو انہیں اتر کے آ گیا، بڑے مرعوب ہو گیا، انہیں مرعوب ہو کے آ گیا نیچے اتر کے، حضرت کے پاس آگے بیٹھ گیا، عبد المطلب کے پاس۔ اب ادھر ادھر کی باتیں شروع کرا بیٹھ کر کے، آپ لوگ کہاں سے رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں، اب ادھر ادھر کے باتیں کرا، انہیں یہ سمجھ رہا کہ انہوں بات چھیڑتے اب خانہ کعبہ کی، انہوں بات چھیڑے تو یہ چھیڑے کہ دیکھو تم جو اپنا کام کرنے کے لیے آئے، تم اپنا کام کرو، تمہاری سلطنت ہے، تمہارا کام ہے، میں اپنے قوم کا سردار ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں اپنی قوم کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، تم اپنی رعایا کا کام کر رہے ہو، میں اپنی رعایا کا کام کر رہا ہوں، تمہارے آدمی تمہارے سپاہیاں میرے اور میرے لوگوں کے کچھ جانور قبضہ کر لیے،
وہ جانور واپس کرو ہمارے وہ تمہارا حق نہیں ہے ان کے اوپر، جانوروں کے اوپر۔ انہیں ایک دم مشتعل ہو گیا، غصے میں آ گیا ابرہہ نے، بولا کیا چھوٹی بات کر دی جی تم، غصے میں آ گیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے بارے میں توڑنے آیا تو تم اس کی بات کریں گے، تم تو بڑے مطلبی اور خود غرض نکلے، جو چھوٹے ذہن کا نکلے تم قرآن۔ غصے میں آ گیا ان کے اوپر، تم اپنے مال کی بات کر رہے ہیں، چند اونٹوں کی، چند بکریوں کی، میں خانہ کعبہ توڑ رہا ہوں، تمہارے کو اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اس کو ایک ہی جواب دیے، چاروں خانہ چت کر دیے جواب میں، بولے دیکھ بابا، میں میری قوم کا سردار ہوں، ہماری ملکیت یہ اونٹاں بکریاں یہ ہماری ملکیت ہے، میں اپنی ہماری ملکیت کا مطالبہ تیرے سے کروں گا نا۔ اب رہی بات وہ خانہ کعبہ کی، تو وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی خانہ کعبہ، وہ کائنات پیدا کرنے والے خدا کی ملکیت ہے، اس کو تو ہم اس کے سپرد کر دیے، تو جانے تیرا گھر جانے، تو بچا لے اپنی ملکیت۔ اس کو بول رہے ابرہہ کو، وہ خانہ کعبہ کو تو ہم جس کا وہ گھر ہے اس کے حوالے کر دیے، تو دیکھ لے تیرا معاملہ، تیرے گھر کا معاملہ، ہم تیرے پاس آئے تو ہمارے مال کی بات کرنے کے لیے آئے، تو وہ ہم کو دے دے۔ بڑے میاں کی بات سن کے چاروں خانہ چت ہو گئے، بولا بات تو بالکل درست بول رہا بوڑھا۔ ذرا ڈر بھی گیا انہیں ایسی بات سن کے، یعنی خدا کا اللہ کا گھر ہے تو ذرا چمکا بھی۔ پھر اس کے بعد بولا اس کا مال دے دو ان کو، مال دے دیے، لے کے چلے گئے ہکال لیتے وہ لوگ۔ اب یہ لوگ پوری پلاننگ ٹینٹا وانٹا ڈال کے ٹھہرے ہوئے تھے، دوسرے دن کی پلاننگ پوری کر لیے، صبح سے پروجیکٹ کے اوپر کام شروع ہو جائیں گا، شام تک پورا تہس نہس کر دیں گے اور چلے جائیں گے خلی ولی کر کے، یہ سوچ لیے لوگ۔ ہاتھیوں کو جما دیے جیسے جماتے ہیں ان کے پاس صفوں میں۔ سب سے بڑا ہاتھی جو ان کا بلڈوزر تھا، خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ کر کے توڑ دینے کے واسطے اس کو سامنے لا کے بٹھائے، سب ہاتھیوں کے سامنے اس کو بٹھائے، انہیں اٹھ کے بھاگا تو پورے ہاتھیاں آ کے مارتے اس کے پیچھے۔ یہ ٹرینڈ رہتے ہیں، ان کے ہاتھیوں کو ٹریننگ رہتی ہے، ہر ایک بادشاہ کے پاس یہ ٹریننگ رہتی ہے۔ سامنے جو پائلٹ رہتا ان کا، جا کے انہیں حملہ کرا تو پورے ہاتھیاں اس کے ساتھ حملہ کرتے، انہوں نے کہا تو پیچھے کے کوئی بھی ایک نہیں ہلتا، یہ ٹریننگ رہتی ان لوگوں کی۔ تو سامنے اس محمود کو بٹھا دیے، بڑے ہاتھی کو، پیچھے اس کے ہاتھیاں کھڑے کر دیے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہاتھی کو ٹوستے بھالا والا، انہیں جیسے اٹھ کے حملہ کرتا، پورے ہاتھیاں پیچھے سے بھاگتے اس کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے۔ یہ ٹرینڈ رہتے وہ لوگ، پورا لشکر تیار ہے، محمود کو بٹھا دیے ہاتھی کو۔ اب صبح میں اپنے پروجیکٹ کے اوپر پورے لوگ جمع ہو گئے، پورے سپاہیاں اس کے، کارروائی شروع کی جائے۔ ہاتھی کو محمود کو اب ڈھکل رہے ہیں، اٹھ کے بھاگنا، جا کے حملہ کرنا ہے انہیں خانہ کعبہ کے اوپر، توڑنا ہے اس کو، اٹھ رہا نہیں انہیں، ٹوستے جا رہے ہیں، لہو لوہان کر دیا اس کی کمر، پوری پیٹھ پہ سے خون کے فوارے اٹھ رہے، اٹھ رہا ہی نہیں، جا رہا ہی نہیں ادھر۔ دن نکلنے کو آگے، آدھا دن ختم ہو گیا، بادشاہ کے پاس آتے جا رہے، سپاہیاں بولتے جا رہے کیا ہوا، ہاتھی اٹھ رہا ہی نہیں، ہل رہا ہی نہیں جگہ سے، کریں تو کیا کریں؟ میں بولا ایسا کیسا نہیں ہل رہا یار، یہ تماشا کیا ہو گیا؟ انہیں آ کے کیا کرا، اس کو ایک کام کرو، ہاتھی کو اس کا رخ ادھر موڑ کے بٹھاؤ، اس کو کھینچ کھانچ کے ادھر منہ کر کے بٹھا رہے ہیں دوسری طرف خانہ کعبہ سے ہٹا کے۔ اب ذرا دھکا دو اس کو، دھکا دیتے بھاگ رہا اٹھ کے، پورے ہاتھیاں ادھر بھاگ جا رہے ہیں، پھر پکڑ کے لا رہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، پھر بٹھا رہے ہیں اس کو، اب پھر ڈھکل رہے تو اٹھتا ہی نہیں، پورا دن نکال دے رہا ہے اسی چونے، اٹھ رہا ہی نہیں ہاتھی، ادھر کرے تو ادھر کرے تو بھاگ جا رہا، ادھر کرے تو بھاگ جا رہا، ادھر کرے تو نہیں بھاگ رہا، خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ کرو اور ادھر بھاگنے کے لیے تیار کرو یا بٹھاؤ، جاتا ہی نہیں، ادھر کرو بھاگ، ادھر کرو بھاگتا۔ پریشان ہو گئے وہ لوگ۔ آخر کار دیکھے مشرق کی طرف سے، یعنی خانہ کعبہ یہاں ہیں اور یہ ہاتھیاں کے ادھر بٹھا کے رکھے ہوئے، جو اٹھ رہا نہیں ہاتھی، جو پریشان اس کے پیچھے صبح سے شام کر دیے۔ اب شام ہوتے ہوتے مشرق سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عجیب و غریب دھوئیں کے جیسا کالا اٹھتے ہوئے آ رہا بادلوں کے وجہ سے۔ تو ان کے سپاہیاں پکارنا شروع کرے کہ بارش ہونے والی دکھ رہی، بہت بادلاں اٹھ رہے، غبارہ چھا جا رہا، پورا دن چلے گیا، کام کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ہاتھی اٹھتا نہ جاتا، انہیں کیا ہو گیا اس کو، پریشان۔ دیکھے وہ بادلاں ادلا نہیں تھے، پرندوں کے جھنڈ آ گئے تھے وہ مشرق سے اٹھ کر کے، سمجھے آپ؟ طیر نبابیل جس کو کہا قرآن نے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
اللہ نے پھر محمد رسول اللہ پر یہ صورت نازل کر کے پھر عربوں کو یاد دلایا، مشرکین کو وہ منظر، تمام مشرکین بڈھوں کو جو اس وقت تھے بوڑھے، ان کو وہ منظر یاد دلایا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے سوال، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا اے محمد، کیا تم کو یہ خبر نہیں ملی کہ تمہارے رب نے وہ ہاتھی والوں کا کیا حشر کر دیا؟ جی، کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے جب ان پر ارسال کیا جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل کے لشکر ان پر بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر رجم کر رہے تھے، رمی کر رہے تھے ان کو کنکریوں کے ذریعے سے وہ پرندے، فجعلہم کعصف مأکول، تو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کھایا ہوا کچرا، جس طرح کھا کر کے گنے چھلٹے بھوسا پھینک دیتے ہیں، اس طرح بھوسا بنا کر کے رکھ دیا ان کی لاشوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ کیا یہ منظر تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ یاد نہیں ہے تم کو یہ خانہ کعبہ کے خاطر کیا ہوا تھا؟ وہ یاد دلایا ان کو۔ تو وہی وہ ابابیل کا لشکر تھا جو مشرق سے امڑ کے آیا تھا ان کے اوپر، دیکھتے ہی دیکھتے چھا گیا ان کے سروں کے اوپر۔ چھوٹے 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 پرندے تھے، آسمان کو ڈھانپ لیے وہ پرندے پورے کے پورے، صرف کالا اندھیرا کر دیے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ چونچ میں ایک کنکر تھا، دو پنجوں میں دو کنکر، ہر پرندے کے پاس تین تین کنکریاں، ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ، بلکہ کروڑوں ہوں گے واللہ اعلم۔ کنکریاں چھوڑتے تھے، جس پہ وہ کنکری گرتی اس کو خارش ہو جاتی، گرتے ہی کھجانا شروع کرتا، اور اتنا برا کھجاتے تھے، اس کے بعد تھوڑی دیر میں کھجاتے ہی ان کا گوشت جھڑنا شروع ہوتا تھا، گوشت پلٹ جاتا تھا اور ہڈیاں دکھتی تھی، گوشت نیچے گرنا شروع ہوتا تھا، تھوڑی دیر میں مر جاتے تھے۔ پورے لشکر مر گیا اس کا اسی طرح سے۔ یہ بھاگا نکل کے ابراہ، چاروں خانہ چت ہو گئے، اب کہاں بھاگنے کی جگہ ہے؟ اس کو پوچھ رہا جس کو گائیڈ بنا کے لایا تھا، خید کر لے کے، نفیل بن حبیب کو جو لے کے آیا تھا گائیڈ بنا کر کے راستہ بتانے کے لیے، خیدی بنا کے لایا تھا، اس کو بول رہا تیرا بیڑا غرق ہو، بتا کدھر سے بھاگنا ہے، راستہ کدھر ہے بھاگنے کا؟ تو انہیں بول رہا کوئی راستہ آج نہیں ہے بچ کے بھاگنے کا، مر گا تو آج۔ اس کا ایمان جوش مار رہا، کیونکہ انہیں وہی عقیدے کا ہے نا، انہیں بول رہا آج تیرے لیے کوئی جائے پناہ تیرے لیے ہے نا کسی اور کے لیے، آج مر گیا تو، آج گیا تو، اپن رستہ وستہ نہیں بتاتے اب تیرے کو، سم کاٹ لیے انہوں، بچ گیا انہیں نفیل، اس نہیں مرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو مارنا ہی نہیں چاہتے تھے، انہوں تو اللہ کے گھر کا متقی تھا۔ ابرہہ آ گیا، بھاگا نکل کے وہاں سے، بہرحال بھاگ ہو کے اپنے علاقے کو پہنچ گیا، وہاں جانے کے بعد اس کا پورا گوشت سڑ کے گر کے مر گیا کچھ دن کے بعد۔ کچھ لوگ بھاگے وہاں سے نکل کے، کوئی یمن کے راستے میں مر گئے، کوئی ادھر جا کے مرے، کوئی ادھر جا کے بکھر کے مرے، چو طرف پورے عرب دیکھے ان لوگوں کو کہ ان کی لاشیں کسی کی یہاں پڑی ہے، کسی کی لاشیں وہاں پڑی ہے، کچھ لاشیں وہاں پڑی ہے، سب کچرے کا بھوس بنے ہوئے ہیں، گوشت پوشت سب لٹک رہا ان لوگوں کا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کھا کے پھینکا ہوا بھوسا ہوتا ہے، اس طرح سے لاشوں کو کچرا بنا دیا ہم نے۔ یہ وہ واقعہ تھا ابراہ کا، چاروں خانے چت کر دیے ابراہ کے اللہ تعالیٰ نے، ذلیل و رسوا کر کے اس کو ختم کر دیے، اپنے گھر کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اپنے شعار کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، قرآن ہمارے سامنے یہ سب چیزیں بیان کر رہا ہے، بھئی یہ کسی اور کی تاریخ تو نہیں ہے نا، اللہ نے خود ہسٹوریکل صورت نازل کر دی نا آپ کے سامنے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ تو خبر ہے نا، ماضی کی خبر دی گئی آپ کو اس صورت کے اندر کہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے زمین کی پشت پر، 570 عیسوی میں یہ واقعہ لوگوں نے دیکھا۔ اسی سال میرے آقا محمد رسول اللہ تولد ہوئے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ دکھا دیا
کہ یہ خانہ کعبہ کیا ہے، اور خانہ کعبہ کا اب جو مبلغ پیدا ہو رہا ہے توحید کے مرکز کے پاس، جو کائنات کا سب سے بڑا مبلغ ہے، پورے عالم کا سب سے بڑا مبلغ پیدا ہوا، سب سے بڑا ہادی اس وقت پیدا کیا گیا ہے زمین کی پشت پر، ہادی برحق۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دو کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہے۔ وہ حق نمودار ہوا ہے محمد رسول اللہ کی شکل میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انڈیکیٹ کیا، کائنات کے لوگوں کو یہ اشارہ بتایا کہ وہ آنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے شعار کے ساتھ کھیل نہیں کرنا چاہیے آدم کے بیٹوں کو، آدم کے بیٹوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے شعار کو کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی حکمرانوں کی حکومت نہیں رہی ہے اور نہ کام آئی ہے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے۔ اگر حکومتیں اور پاور اور اقتدار اللہ کے غضب سے بچا سکتا تھا تو ابراہ بچ جاتا، فرعون بچ جاتا، نمرود بچ جاتا، قارون بچ جاتا۔ ذرا سوچو، اللہ کے غضب سے کوئی بچائے؟ پاور اقتدار بچاتا تو یہ سب بچ جاتے ہیں نا؟ نہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاور اقتدار حکومتیں اللہ کے غضب سے بچا سکتی ہے۔ جس وقت وہ فیصلہ کر لیتا ہے آسمانوں والا، تو اس کے فیصلے کے آگے کسی ایک کی بھی نہیں چلتی۔ اگر وہ مٹانے پر آ جائے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آدم کے بیٹوں کو ڈرنا چاہیے، اور نہ صرف آدم کے بیٹوں کو بلکہ تمام جناتوں کو ڈرنا چاہیے، تمام انسانوں کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی طاقت اس کے سوا نہیں ہے کائنات میں۔ للہ جنود السماوات والارض، اللہ نے قرآن میں یہ بات کی خبر دے دی آپ لوگوں کو، انسانوں اور جناتوں کو۔ للہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لشکر ہے، پاورفل لشکر ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ کے لشکر کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اللہ کے لشکروں کی ہار نہیں ہوتی۔ اللہ کا لشکر ہی جیتتا ہے۔ تاریخ بھری ہوئی ہے اس حقیقت سے اور اس واقعات سے۔ بے شمار واقعات ہوئے زمین کی پشت پر، جب کبھی مخلوق رب کے خلاف کھڑی ہوئی، رب نے چاروں خانے چت کر دیے ان لوگوں کے، نیست و نابود کر دیا ان کو۔ نوح کے خلاف کھڑے ہوئے تو غرق کر دیا، ہود کے خلاف کھڑے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہوائیں چلائی، نیست و نابود کر دیا، کچرا بنا دیا۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ تیز تند ہوائیں ان کے اوپر مسخر کر دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ 7 رات 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا پٹک کر کے کچرا اور کچرے کا بھس بنا کے چھوڑ دیا۔ صالح علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کی اونٹنی کو مار دیا، چنگھاڑ کے ساتھ اللہ نے ان کے کلیجے اور ان کے بھیجے پھاڑ کے رکھ دیے۔ جبریل کو حکم دے دیا کہ جاؤ جہاں صالح کی قوم بستی ہے، سمود، جو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی تلاش لیتے ہیں، قداور لوگ ہیں، اے جبریل ذرا اپنی اصلی حیت میں آ اور اپنی حقیقت ان کو بتا دے، اپنی طاقت تو بتا دے۔ صرف رب کا ایک غلام ہے جبریل، رب نہیں اتر کے آیا مارنے کے لیے، اور وہ نہیں آتا ہے مارنے کے لیے، اس کی شان ہے، وہ تو صرف کن کہتا ہے تو آپ تباہ ہو جاتے ہیں، کائنات تباہ ہو جاتی ہے اس کے صرف ایک لفظ کن پر۔ اس نے سمود کو یہ بتایا کہ تم بہت طاقتور سمجھتے ہو، رب کا ایک سپاہی، صرف ایک سپاہی، رب کا ایک غلام تمہارے کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ اکیلا بھی نہیں، صرف اس کی آواز ہی تم کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے، میرے غلام کی۔ جبریل کو کہہ دیا کہ جبریل جہاں صالح کی قوم بستی ہے سمود، اس علاقے کی طرف اپنا منہ کر کے چیخ مار دے، صرف تو چیخ مار دے، تیری اصلی چیخ۔
جبریل نے ان کے علاقے کی طرف منہ لگا کر کے خالی چیخ مار دیا، زمین میں ان کی آواز کا، وائس کا وائبریشن ہوا، ایسی وائبریٹ ہوئی زمین پھٹ گئی، پہاڑ پھٹ گئے، ان لوگ جو دوپہر میں سو رہے تھے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے سر پھٹ گئے، ان کے ناکوں میں سے اور کانوں میں سے خون بہنا لگ گیا، جہاں پڑے ہوئے تھے وہیں پھٹ کے پڑے ہوئے رہے۔ ایک آواز جبریل کی۔ اس کے لشکر سے کہاں ٹکرانے چلے بھائی، اس کا ایک سپاہی دنیا کو مٹا دے سکتا ہے جبرائیل، کیونکہ رسول اللہ نے کہا اس کو میں نے اصلی شکل میں دیکھا، جبریل کو لوگوں کیا دیکھا میں جانتے، اور رسول اللہ فرما خبر دیتے ہیں کہ اس کو میں نے آسمان میں دیکھا تو وہ مشرق سے مغرب بھر لیا تھا، زمین سے آسمان بھر لیا تھا، اس کی حیت اتنا چوڑا، اتنا لمبا اونچا، پورا مشرق سے مغرب تک بھی وہی تھا، اور زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان تک وہی بھرا ہوا تھا، اکیلا جبریل۔ اللہ کا ایک غلام، حکم کا غلام جبرائیل امین اتنا طاقتور ہے، تو سارے لشکر اس کے ابھی بے شمار ہیں، اس کے لشکر بے شمار ہیں، جنات اور انسان کس قدر ڈر ہو گئے اس سے، کتنے بے خوف ہو گئے اس سے، جبکہ تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ایک سیکنڈ نہیں ٹھہر سکتے تم اس کے عذاب کے سامنے، ایک سیکنڈ۔ ایک ہوا ہی کو حکم دے دے تم کو اڑا دے تو تم کو تہس نہس کر دے گی، سارے سنسار کو تہس نہس کر دے گی، اس کا ایک لشکر ہوا برباد کر دے گی دنیا کو، اس کا ایک لشکر بارش طوفان اگر آ جائے کائنات کو تباہ کر سکتا ہے، آپ کہاں لڑ سکتے ہو اس سے؟ جی لشکر کا ایک سپاہی، اس کے ایک سپاہی اتنا طاقتور ہے، ہوا اسی کی سپاہی ہے، بارش و طوفان اسی کے سپاہی ہے، فرشتے اسی کے سپاہی ہے، آگ اسی کی سپاہی ہے، آپ کس سے لڑ سکتے ہیں؟ لڑ سکتے ہیں اس سے؟ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، لوگوں، زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوقات، جن اور انس، کون سے لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے تمہاری مدد کرے؟ بالراست تو کافروں سے سوال ہے، لیکن عمومی خطاب تو ساری مخلوق سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ کہ بالراست کافروں کو جھنڈوڑا جا رہا ہے، لیکن ہم سب اس خطاب میں شامل ہے۔ کون ہے ایسا لشکر کسی کے پاس جو رحمان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہاری مدد کو آ سکے؟ کوئی ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، نافرمان کافر تو بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو ان کو بچا لے گی، سائنس، ٹیکنالوجی، پاور، اقتدار، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ ترقی، یہ آپ کو بچا لے گی اللہ کے غضب سے؟ کھیل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو کھیل سمجھ رہے ہو؟ تمہاری ٹیکنالوجی تمہارا قبرستان بن جائے گی، تمہاری ترقی ہی تمہارا وبال بن جائے گی، اگر وہ حکم دے دے کچھ نہیں بچے گا۔ کون ٹکرا سکتا ہے نیچر سے، قدرت سے؟ یہ بات معلوم ہے، ترقی یافتہ سائنٹسٹوں کو بھی بات معلوم ہے، بڑے بڑے کانخواہوں کو یہ بات معلوم ہے کہ نیچر سے، قدرت سے ٹکرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دندان آ رہے ہیں زمین کی پشت پر۔ یہ تعجب ہے، یہ بڑا تعجب ہے، یہ جنات اور انسانوں کے اوپر کہ ان کی عقل پر پتھرے پڑے ہوئے ہیں، ٹکرا سکتے ہیں قدرت سے؟ کائنات پیدا کرنے والے کی طاقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کو اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا محمد رسول اللہ کی عظمت اور فضیلت کہ اب وہ آنے والے ہیں محمد۔ تو ایک بہت بڑا واقعہ انڈیکیشن کی طور پر رونما ہوا تھا زمین کی پشت پر۔ بات سمجھ میں آئی ہے میری؟ آج میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہاں، اب انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ واقعہ عربوں کو یاد تھا ہی، کیا ہوا تھا اس سال، کتنا بڑا واقعہ رونما ہوا تھا ان کے پاس، اس کے چرچے، اس کی تذکرے ہوتے ہی رہتے تھے ان کے پاس۔
اس اثنا میں میرے آقا محمد رسول اللہ اسی سال سن 570 عیسوی میں تولد ہوئے ہیں، اور جب میرے آقا جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی ایک بہت بڑا واقعہ زمین پر پیش آیا. بہت سارے مورخین لکھے بھی اور بہت سارے لوگ نہیں بھی لکھے ہیں. ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا ہے، لکھا جاتا ہے تاریخ میں کہ جس دن محمد رسول اللہ حضرت آمینہ سے پیدا ہوئے تھے، تولد ہوئے تھے، اس دن ایک اچانک ایسا کچھ ہوا تھا کہ آتش پرستوں کے یعنی ایرانی مجوسی وغیرہ جو آگ جلا کر کے پوجا پاٹ کرتے ہیں، معلوم یہ ہوا تھا کہ اس دن ایک ایسا دن آیا تھا، اچانک ایک دن ایسا ہوا تھا کہ سارے آتش گدے ان کے ٹھنڈے ہو گئے تھے، اچانک بجھ گئے تھے ایک ہی بار میں. اب یہ کیوں بجھے تھے؟ لوگوں کو پڑھ لینی پڑی اس وقت ایسا ہوا کیوں کہ آتش گدے پورے کے پورے کیوں بجھ گئے اچانک پھس. اور یہ بھی ہے کہ کسرا کے محل کے اندر ایک جھٹکا آیا تھا زلزلے جیسا، تو اس کے محل کے گھنگورے ٹوٹ کے گر گئے تھے اس دن. کس کے؟ کسرا کون تھا؟ ایران کا بادشاہ. تو یہ ایران میں ہی غالباً ایک زلزلے کی شکل تھی جس کے بارے میں تاریخ دان لکھتے ہیں کہ آتش گدے ٹھنڈے ہو گئے اور کسرا کے محل کے گھنگورے گر گئے. کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زلزلے جیسی کچھ زلزلہ ہی سمجھو، ایک بھوکمپ بھی آیا تھا ہوگا اس دن واللہ اعلم، جس کی وجہ سے اس کے محل کے گھنگورے بھی گرے تھے، اور اس دن وہ زلزلے کی وجہ سے ہی شاید کہ ان کے آتش گدے جو ہے عراق شعلے ادھر ادھر ہو گئے ان کے، جو بجھ گئے. لیکن یہ جھٹکا اس دن جس دن آیا وہ رسول اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی آیا تھا. یہ مورخین لکھتے ہیں یہاں رسول اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یہ زلزلہ آیا تھا. گویا یہ بھی ایک انڈیکیٹ تھا، یہ بھی ایک انڈیکیٹ تھا زمین والوں کے لیے. قل جاء الحق وزهق الباطل، حق پیدا ہو گیا ہے. اب کسرا کی حکومت رہے گی نہ آتش پرستوں کے آتش گدے باقی رہیں گے. اب ان سب کو مٹنا ہے. یہ بھی ایک اشارہ ہی تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس دن یہ بھی ہوا تھا. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں سے اب جو دروس شروع ہوں گے یہ بہت اہم ہوں گے. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہوں گے، اللہ اگر چاہے گا تو چلیں گے، اہم ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے. لیکن اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنا انٹرسٹ ہے وہ سب سننے کے لیے اور جاننے کے لیے، اور کتنے لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں اور کہاں تک پھیلا سکتے ہیں. رسول اللہ کی آمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اس کا امپلیمنٹیشن، کیا کام کے لیے رسول اللہ بھیجے گئے، کتنا انقلابی کام کرنے کے لیے بھیجے گئے، کتنا بڑا وہ کام تھا رسول اللہ کا، اور وہ دعوت اللہ کیا تھی، وہ توحید کیا تھی جس کو رسول اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنا تھا زمین کی پشت پر. بہت کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ یہ پورا کام کر چکے ہیں، پورا کام تکمیل کو پہنچ گیا، اب کچھ بھی باقی نہیں ہے. اکبر بیگ دیوانہ ہے، مسجد بلال میں آ کر کے صرف پکارا کر رہا، سب ہو گیا. اب فرصت میں لوگ پورے کے پورے اطمینان سے فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام پورا کر لے کے اب ضرورت ہی نہیں ہے کام کی، اور یہ دیوانہ آ کے بک بک کر رہا ہے. ایسا مانتے آپ ایسا مانتے ہیں کہ کام پورا ہو گیا اور میں دیوانہ ہوں جو بک بک کر رہا ہوں یہاں کر کے؟ لوگ پوری امت فرصت سے بیٹھی ہوئی تھی اور میں آ کے ڈسٹرب کر رہا ہوں آپ کو. جی میں تو وہ شاعر کی بات پر یقین رکھتا ہوں جس نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح کہا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آپ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیے کہ توحید تمام ہو چکی ہے، سب لوگ توحید کو قبول کر چکے ہیں، فرصت سے امت بیٹھ گئی ہے اور یہ ایک توحید کی بات لے کر کے دیوانہ اڑ گیا ہے، اور آپ یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ ہم ہی سب سے بڑے مواحد ہیں. بہت سارے لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں نا، ہم تو مواحدین ہیں بھائی، ہم کو کیا سنا رہا ہے توحید. تو جب میں سناؤں گا نا آپ کو توحید ہے کیا، تو آپ اور ہم، میں خود بھی اور آپ بھی اپنی اوقات بھی جان لیں گے کہ ہم کتنے مواحد ہیں. اس وقت آپ کو اور مجھے یہ پڑھنے پڑے گا، سمجھ میں آئے گا کہ کتنے مواحد ہیں ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں مواحد ہونے کا. کہاں تک توحید پر ہم ہیں اور کس توحید پر ہم ہیں، اور کس توحید کو رسول اللہ نے قائم کیا تھا. کیا ہم رسول اللہ کی قائم کردہ اور نافذ کردہ اسی توحید پر ہے
اپنا جائزہ لینے کا ایک بہت بڑا موقع ہمارے لیے ہوگا. وہ آگے کے دروس جو ہوں گے اس میں آنا چاہیں گے آپ لوگ؟ پسند کریں گے آنا؟ سننا ہے وہ درس بھی نا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان سے جب بلوا تو حق بلوا جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ مجھے چاپلوس مخلوق کا چاپلوس نہ بنا، مخلوق کی تائید کرنے والا نہ بنا، تیرا خادم تیرا غلام بنا کے زندہ رکھ، اور میری موت ہو تو ایمان کے اوپر ہی ہو میرے مولا، تو راضی رہے ایسی موت مجھے عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.